میرے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑائی صاحب. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی فیض صاحب. یہ بھی موقع آنا تھا کہ آج آپ نے میرا انٹرویو کرنا تھا. میں نے تو ہمیشہ ہنستے بولتے مسکراتے ہوئے اور شغل ملا کرتے ہوئے سہیل وڑائی صاحب کو دیکھا ہے. بالکل. میں نے وہ سخت سیاسی چیزوں کے اندر گفتگو کرتے ہوئے جو لوگوں نے دیکھا ہے شاید اس طرح سے کم دیکھا ہوگا. ایک بڑا مشہور ہے معاملہ آپ کا, سیاست, کالم, ٹیلی ویژن کے پروگرام, تجزیے اور آپ کی اصلی شخصیت جی, اس میں بڑا کھلا تضاد ہے. اچھا وہ کیسے جی؟ ایز اے گروپ ایڈیٹر, ایڈیٹوریل, جنگ کے کالم, سارے کالمسٹ کو دیکھنا, ان کو جانچنا, ان کو روکنا, ان کو سمجھانا مشکل چیز ہے. ساتھ ہی پولیٹیکل پروگرامز کے اندر بیٹھ کر سیاست پہ گفتگو کرنا یہ بھی بڑی ٹپیکل چیز ہے. اور آپ کی شخصیت کے اندر ایسی چیز نظر نہیں آتی جب لوگ بیٹھتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ شخصیت کے کھانے ہوتے ہیں. ہاں. جس طرح کھانے کے دوران آپ نمکین بھی کھاتے ہیں پھر میٹھا بھی کھاتے ہیں, اسی طرح شخصیت کے بھی کھانے ہوتے ہیں. ایک سیاست کا کھانا ہے تو ایک اپنے دوستوں کے ساتھ فن کا کھانا بھی ہے کہ جس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ بھی لگانی ہے, لائٹ گفتگو بھی کرنی ہے, آپس کے ایک دوسرے کے راز بھی شیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی زندگی کا ایک پہلو ہے بڑا امپورٹنٹ. مزہ نہیں آتا دوستوں کے ساتھ اگر آپ راز و نیاز نہ کریں, جس میں کئیوں کی برائیاں کئیوں کی اچھائیاں ہر ایک پہ کمنٹ آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو شاید عام زندگی میں وہ موقع نہیں ملتا, دوستوں کے ساتھ وہ موقع ملتا ہے. اچھا, کیریئر کیسے شروع ہوا؟ آپ تو پڑھنے پڑھانے اور انگریزی پڑھانے والے استاد. سچ تو یہ ہے کہ میں کبھی صحافی بننا نہیں چاہتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا صحافی کیا ہوتے ہیں. کبھی صحافی کو میں نے بس اپنے جوہر آباد میں لوکل صحافیوں کو دیکھا تھا اور وہ ظاہر ہے کوئی بڑی انسپریشن نہیں تھے. تو لیکن جب میں ایم اے کا امتحان دیا میں نے تو سی ایس ایس کرنا تھا. تو سی ایس ایس کرنے کے لیے مشورہ کسی نے چچا کو دیا کہ اس کو اخبار کے دفتر میں کچھ دن کام کرے تو وہاں پہ کرنٹ افیئر سیکھ لے گا. تو وہ میں وہاں کرنٹ افیئر سیکھنے گیا ہوں, تو پھر وہیں کا ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ اور سیکھا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ بچپن کیسا رہا؟ شرارتی رہا؟ آپ اکلوتے صاحبزادے اپنی فیملی کے؟ بچپن بڑا اچھا گزرا, جیسے آپ نے کہا اکلوتا بیٹا تھا, لاڈ پیار تھا بہت زیادہ. لیکن دوسرا مجھے شروع سے ہی شوق رہا ہے ایک طرح سے لوگوں سے گفتگو کرنا اور اپنے کلاس فیلوز کو گفتگو میں مات دینا, گفتگو میں دلائل دینا, گفتگو جو ہے وہ ایسی کرنا کہ جس سے جو مزیدار ہو اور دوسرا اس میں ایک بندہ شکست کھائے ایک فتح حاصل کرے. تو یہ آرگومنٹس جو ہیں یہ بچپن سے ہی میرا ایک اسلحہ رہے ہیں اور ان سے میں کھیلتا رہا. اچھا, ان جو اسلحے کا استعمال خواتین پر بھی ہوا؟ جی, خواتین پر لیٹر ہوا, لیکن کالج لائف اور یونیورسٹی لائف میں بہت اس اسلحے کا استعمال کیا. اور خاص کر یونیورسٹی میں تو بہت اچھا ٹائم گزرا کیونکہ ہماری زیادہ کلاس فیلوز لڑکیاں تھیں, تھوڑے لڑکے تھے. مجموعی طور پہ کتنی دوستیاں, کتنے پیار, کتنے عشق؟ انگنت عشق کی انگنت نہیں, دوستیاں انگنت, پیار انگنت, یہ سارا کچھ ملا کے. اچھا, سارا کچھ ملا کے انگنت ہے. عشق تو تھوڑے ہی ہے اور کوئی کامیاب کم ہی ہوئے ہیں, زیادہ تر ناکام ہی ہوئے ہیں. زیادہ ناکام. تو یہ جو فیلنگ ہے پیار کی, عشق کی بار بار ہو جاتی ہے, بار لڑکیوں سے عشق محبت ہو جاتی ہے. اب یہ سچ تو یہی ہے, کوئی انکار کرنا چاہے تو کر لے, لیکن میں تو انکار نہیں کرتا کہ ہو جاتی ہے. آپ اچھا چہرہ دیکھتے ہیں, آپ اچھی گفتگو سنتے ہیں, آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کا دل آ جاتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں. اچھا, ایک وقت میں کتنے عشق ہو سکتے ہیں؟ ایک خوبصورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں ایک سے زیادہ عشق ہو سکتے ہیں.
ایک خاتون سے ملے وہ خوبصورت تھی, ان سے ملے اور خوبصورت تھیں, ان سے ملے اور خوبصورت تھیں. یہ ہو سکتا ہے, کوئی لاکھ انکار کرے, بہت سارے لوگوں کے ایک ایک دو دو افیئرز ہوتے ہیں, اور انکار کرنے کو تو لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن سچ یہی ہے دنیا کا کہ لوگوں کے ایک ایک دو دو تین تین افیئر ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. نہیں, شادی بس ایک, میرا یقین ہے کہ شادی ایک ہی کرنی چاہیے. بہت دوسری شادی میں بہت جوتیاں پڑتی ہیں. میں نے جتنے دوسری شادی والے دیکھے ہیں اکثر کو جوتیاں پڑتی ہیں. یہ جو خواتین کا دل توڑنا ہوتا ہے, ہاں جی, اس میں کتنا درد ہوتا ہے. نہیں توڑنا میں تو کبھی نہیں توڑا. توڑنا تو یہ ہے نا کہ کوئی آپ دھوکہ دیں یا آپ صرف فلرٹ کریں. میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتا. میں تو جتنے بھی عشق کیے ہیں ٹوٹ کے کیے ہیں اور نبھایا ہے ان کو آخری وقت تک, بلکہ اگلے کی شادی کے بعد بھی نبھایا. اچھا, ذرا سے اس طرف آتے ہیں کہ بہت سارے سیاستدانوں کے آپ نے انٹرویوز کیے, شاید بہت ہی کم صحافی اینکرز ایسے ہوں جنہوں نے انٹرویوز کیے وہ ہوں, ان کی فیملی کے بارے میں, ان کے پولیٹیکل کریئر کے بارے میں, ان کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے بیک گراؤنڈ کلچر کے بارے میں جتنا آپ نے جانا ہے. پاکستان میں بہت ہی چند جانتے ہو, میرا خیال ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. سیاستدانوں کے اندر بھی بڑا شادیوں کا, عشق کا, دوستیوں کا ایک بڑا رجحان. آپ کے انٹرویوز کے اندر بھی ایک دن جیو کے ساتھ میں یہ سوال کسی نہ کسی طریقے سے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ہو کے ضرور ہوتا رہا ہے. نہیں, اصل میں دیکھیں دو چیزیں جو ہیں, جب میں نے انٹرویو شروع کیے تو دو چیزیں بالخصوص میں نے انٹروڈیوس کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ, سالانہ آمدنی, ماہانہ آمدنی کتنی ہے, تنخواہ کتنی ہے, آپ کہاں سے کتنا کماتے ہیں, ٹیکس کتنا دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ اس سے ایک تو اس بندے کی فائنانشیل سٹینڈنگ کا پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا سٹائل آف لیونگ جو ہے کیا اس کے ساتھ وہ میچ کھاتا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ سوال پیار محبت والا, لو افیئر والا, یہ بھی سوال پہلے اتنا شاید کامن نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کو کامن بنایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے, کون ہے ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا. میں نے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا. لوگ چھپا لیتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور پیش آتا ہے, کسی نہ خوبصورت حادثہ. یہ خوبصورت حادثے سے لوگ گزرے ہوتے ہیں, اور اکثر لوگ وہ یاد بھی کرتے ہیں, ان کی یاد میں وہ زندہ بھی رہتا ہے. اب اگر میں سوال یہ نہیں کروں گا تو لوگ ضرور پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے سہیل صاحب کی آمدنی کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے ان کے سیلری کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عشق کے بارے میں تو ضرور پوچھا, محبت کے بارے میں پوچھا. جی پوچھیں آپ. تو اب آپ کی آمدنی آپ کی نہیں, لاکھوں میں ہے, لاکھوں میں بہت سارے لاکھوں, بہت سارے لاکھوں, 15-20 لاکھ. تو بس یہی آمدنی ہے صاحب, بس یہی آمدنی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور زمین چھوٹی موٹی ہے, لیکن اس سے سالانہ آ جاتی ہے کچھ رقم. کون سا سیاستدان جس کا آپ نے انٹرویو کیا ہو اور سمجھتے ہوں کہ یار یہ پرسنالٹی شاید پہلے نہیں پتہ تھی جس طرح سے انٹرویو کے بعد سامنے آئی؟ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا. بہت سارے, مثلا ولی خان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات سنائے, جس میں انہوں نے اپنے والد کو مورد الزام ٹھہرایا, غفار خان کو, کہ بھئی مجھے انہوں نے میری پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کی جو کریئر ہے, جرنلزم کا کریئر, زیادہ وقت جنگ گروپ کے ساتھ جی چھوڑ کر بھی گئے بیچ میں؟ جب ناراض ہوتا ہوں تو چھوڑ کے, 2 دفعہ ناراض ہوا ہوں, 2 دفعہ چھوڑ کے گیا ہوں, لیکن دل ادھر ہی اٹکا رہا. سچی جو بات ہے, مجھے کوئی دوسرا گروپ بھاتا نہیں ہے, نہ کام کرنے کو دل زیادہ کرتا ہے. یہاں میرا دل لگا ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں پیسے بڑھوانے کے لیے چلے گئے تھے دنیا ٹی وی میں. یہ سچ ہے, پیسوں کا بھی معاملہ تھا, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. پیسے بھی بڑھوانے چاہیے, پیسے بڑھے تو میں آ گیا واپس. عہدہ بھی بڑھا, پیسے بھی بڑھے. صحافت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد؟ چینج ہو رہی ہے جی صحافت. ہم جب آئے تھے تو پرنٹ جرنلزم کا غلغلہ تھا, اور پرنٹ جرنلزم جو تھی وہ رول کرتی تھی, حکومتیں گراتی تھی, حکومتیں جو تھی لاتی تھی اور حکومتیں گراتی تھی. اب نو مور, اب میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور اب الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. تو صحافت کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. صحافت تو رہے گی, اسی طرح رہے گی,
بلکہ اس سے بھی تگڑی رہے گی، ہوتی جائے گی کسی نہ کسی سورس میں، لیکن اس کی شکلیں بدل جائیں گی۔ پاکستان میں جمہوریت کو جو سپورٹ صحافت سے ہوتی تھی، اب کہتے ہیں کہ صحافت سے جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، الٹیمیٹلی دے کمپلیمنٹ ایچ ادر، اور اگر جمہوریت نہ ہو تو صحافت آزاد نہیں ہو سکتی، اور آزاد صحافت نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ صحافت کا گلا گھونٹ دیا جائے تو ون پارٹی سسٹم بن جاتا ہے، اور اگر جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا جائے تو اس ملک میں تعفن اٹھتا ہے، اس ملک میں آزادیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں۔ اچھا، سیاسی پارٹیز کو لیتے ہیں ہم پاکستان میں، لیڈرشپ کو لیتے ہیں، آپ کے تقریباً سبھی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ پروگرامز دیکھے لوگوں نے۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، آپ کے نزدیک کون سا لیڈر پاکستان کے لیے نمبر 1 کہلائے گا، نمبر 2 کہلائے گا، نمبر 3 کہلائے گا، اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کی مقبولیت کے سچی جو بات ہے کہ میری جو ذاتی پسند تھی وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ ایک زمانے میں ان کو بہت فالو کرتا رہا اور ان کے فلسفے پہ بھی یقین رکھتا تھا، لیکن ان کے بعد سے میرا جو سیاسی جماعتوں پر یقین ہے وہ اٹھ گیا۔ اب لائکنگ ہے، پریفرنسز ہوتی ہیں، ہر الیکشن میں دیکھتا ہوں کہ کون سی پارٹی جمہوریت کی زیادہ خدمت کر رہی ہے۔ میرا جمہوریت پر مکمل ایمان ہے، میں جمہوریت کو پاکستان کے مسائل کا حل سمجھتا ہوں، میں جمہوریت کو ایک فلسفہ، پورا فلسفہ سمجھتا ہوں، فلسفہ زندگی سمجھتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی جمہوریت کی سب سے زیادہ خدمت کرے میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ کبھی نون ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، ابھی تک پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی نہیں ابھی تک بنی، آپ پی ٹی آئی کے ابھی تک میں نے ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی سے کیا اختلاف ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی جمہوری پارٹی ہے، لیکن اس کے اندر ایک فلسفیانہ کجروی ہے کہ وہ کم از کم وہ ابھی تک یہ قائل نہیں ہوئے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اگر اس چیز کے قائل ہو جائیں، نہیں، وہ تو عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ ہمیں انہیں کہنا چاہیے نا کہ سیاست میں کسی صورت ان کی مداخلت برداشت نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور رول ادا کریں، آپ ہمیں الیکشن لے کے دیں، آپ ہمیں یہ کریں۔ جب یہ کرتے ہیں تو یہ وہ غیر جمہوری روش ہے۔ میاں صاحب بھی کرتے ہیں، وہ تو غلط صاحب بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ وہ تو پاکستان میں ساری پارٹی کرتی ہے، سب غلط کرتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس وقت بھی جو حکومت میں ہیں یا جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کے اوپر کرپشن کے بڑے ٹھیک ٹھاک الزامات رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے نون کے خلاف اور نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات بنائے۔ اچانک 1 جنوری 1985 سے لے کے اب تک کے تمام مقدمات کو نیب یا دیگر جو بھی تھے اس کے تحت ختم کر دیا گیا۔ یہ کرپشن کبھی پاکستان سے اس زمرے میں ختم ہو سکتی ہے؟ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا؟ دیکھیں، کرپشن ایک بڑا مسئلہ تو ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ سماجی مسئلہ ایز سچ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں پہلے دن سے ہی جو تھا، پہلے پروڈا لگایا گیا، پھر ایبڈو لگایا گیا، پھر ڈسکوالیفیکیشنز آ گئیں، پھر نیب آ گیا، پھر احتساب آ گیا۔ یہ ساری دراصل اپنے مخالفوں کی سیاست کو گندا کرنے کے لیے ہے۔ کرپشن پہ اتنی سزا نہیں ہوتی جتنی دفعہ یہ جیل جا چکے ہیں، جتنی دفعہ ان کو ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں، جتنی دفعہ یہ جیلوں میں جا کے راتیں رہ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، آصف زرداری ہو، یہ سب جیلوں میں جا چکے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے اثاثے بھی تو ملٹیپلائی ہوتے رہے ہیں جیلوں میں رہتے ہوئے، حکومتوں میں رہتے ہوئے، اس کو کیسے اب نہیں، ان کے اثاثوں کے بارے میں آپ پوچھتے رہے ہیں اور وہ بتاتے رہے ہیں، عدالتیں ہی انہیں بری کرتی رہی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھے نا، زرداری صاحب بھی عدالتوں کے ذریعے بری ہوئے ہیں، اور میاں شہباز شریف بھی عدالتوں کے ذریعے بری ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، انہوں نے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں، عمران خان کا نیریٹو مڈل کلاس کو بڑا بھایا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ سارا سچا ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے نیریٹو میں کچھ حقیقتیں ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت تو اس میں نیریٹو میں یہ تھی کہ وہ تبدیلی چاہتے تھے۔ دیکھیں، کرپشن میں ان کے دور میں ہی لوگوں کو رہائی مل گئی، جتنے لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے
ان کو نیب نے اور کرپشن کے جو ادارے تھے انہوں نے ان کے دور میں ہی رہا کر دیا سب کو. تو اس کا مطلب ہے سب کا چھٹکارا ہو گیا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا میک اپ تھا, جھوٹ تھا. اچھا, پارلیمنٹ قائد اعظم کے ایک لیٹر کا, ڈائری کا ذکر ہوتا ہے جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب لے کر آئے, اور پھر وہ کورٹ میں بھی کسی طریقے سے چلا گیا. عمر عطا بدیال صاحب نے وہ ساری اپلیکیشنز کو ملا کے فارغ بھی کر دیا, لیکن بار بار آتی ہے کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ پاکستان کے لیے سوٹ کرتی ہے. عمران خان صاحب کچھ وقت کے لیے وزیر اعظم رہے, انہوں نے کوشش کی کہ اسی ماڈل کے اوپر آگے لے جایا جائے. کیا سسٹم کی تبدیلی کی بات, چہروں کی تبدیلی کی بات, کہیں اس طرف پاکستان جا سکتا ہے, جانا چاہیے؟ آپ 2/3 اکثریت کی کوئی حکومت آ جائے تو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف بڑھا جا سکتا ہے, اچھا ماڈل بن سکتا ہے. دیکھیں, میں تو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں, فیل ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو سسٹم بنایا ہے اس پہ کیوں نہ یقین رکھا جائے. جو ان کی ایک کاپی میں لکھا ہوا ہے اس پہ کیوں یقین کیا جائے. جو انہوں نے خود بنایا وہ پارلیمنٹری سسٹم تھا, خود انہوں نے وزیر اعظم اپوائنٹ کیا, خود انہوں نے یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے یہ سارا بنایا پاکستان کا. وہ چاہتے تو اس وقت پریزیڈنشیل سسٹم بنا دیتے, انہوں نے نہیں بنایا. کبھی انہوں نے اسپیچ میں نہیں کہا, کبھی کچھ نہیں کہا. ایک ڈائری میں کہیں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ گمنام سی ڈائری ہے, اس پر بھی لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ڈائری بھی اصلی ہے یا نہیں ہے. صدارتی نظام ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک ہی مذہب کے, ایک ہی قومیت کے لوگ ہوں. یہاں کئی قومیتوں کے لوگ ہیں. یہاں اگرچہ مسلمان بہت زیادہ ہیں اور باقی لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں کی بھی نمائندگی پہ نہیں رہے گی. صدر تو پھر میجارٹی میں سے ہمیشہ ہوگا. اچھا, بہت دنیا گھومتے ہیں, اکثر ممالک کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبوں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کوئی بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کتنے ہونے چاہیے صوبے؟ میرا خیال ہے جتنے ڈویژن ہیں اتنے صوبے ہو جانے چاہیے. 28 ڈویژنز ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس سے ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو سکتی ہے, گورننس. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں 28 صوبے بنا دیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ گورننس اگر بہتر ہو سکتی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے. یہ آپ نے کبھی بات زرداری صاحب سے, میاں صاحب سے, عمران خان سے اور فوج کے لوگوں سے ڈسکس کی کہ نہیں, میں نے نہیں کی. لیکن دوسرا ایک پرابلم ہے, ایک تاریخی بھی پرابلم ہے. تاریخی پرابلم یہ ہے کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ تاریخی صوبے ہیں. تاریخ میں ان کا ایک مقام ہے. یہ صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, تو ان کا جو تاریخی مقام ہے وہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں, لیکن ان کا تاریخ میں جو ایک رول ہے اس کو کیسے ختم کریں گے. آپ کو پنجاب کے اندر 8 صوبے بنا لیں, 9 بنا لیں, لیکن پنجاب وہ کہلائیں گے تو پنجاب ہی نا. یہ جو صحافیوں کے اندر لفافہ, پلاٹ, کرپشن, اس کا فروغ ہوا ہے پاکستان میں, اور ٹکا کے ہو رہا ہے. پہلے تو خیال ہے کہ کوئی فروغ بہت زیادہ نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ایک, یہ بھی ایک الزام ہے. اس کی وجہ یہ ہے صحافی خود ذاتی طور پہ امیر ہو گئے ہیں. جب وہ امیر ہوئے ہیں تو انہیں لفافے کی ضرورت نہیں رہی. کون سے صحافی امیر ہوئے ہیں؟ سارے الیکٹرانک جرنلزم کے لوگ تو امیر ہوئے ہیں نا. وہی جو بڑے نام ہیں وہ تو سارے امیر ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے ناموں کو ساتھ ہی لفافہ لگتا ہے, چھوٹوں کو کون دیتا ہے؟ باقی جو چھوٹے ہیں ان کو دیتا کوئی نہیں, اور بڑے جو ہیں ان کو لینے کی ضرورت نہیں رہی. تو بات تو بڑی واضح ہے. آئندہ 5 سال پاکستان کے کتنے خوبصورت ہوں گے؟ میرا خیال ہے بہت اچھے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ یہ جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اب جانے کے دن آ گئے ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے جانے کے دن بوڑھے ہو گئے ہیں, پورے سارے بوڑھے ہو گئے ہیں, اور سب 70 کو ٹچ کر رہے ہیں. تو کتنی دیر اور رہ جائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے نئی لیڈرشپ آئے گی, نئے خیالات آئیں گے, نئی سوچ آئے گی. میاں صاحب, نہ میاں صاحب ہوں گے, نہ زرداری صاحب ہوں گے, نہ شہباز شریف ہوں گے, نہ عمران خان ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ پورا منظر ہی بدل جائے گا. یہ سارے ہی 70 کے ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ نئے چہرے آئیں گے, نئی سوچ آئے گی. یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. پیارے ہو جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے, اللہ کرے زندہ رہے, لیکن ریٹائر ہو جائیں گے. تو اب بچے دو چہرے جن کے بارے میں مجھے آپ کی گفتگو سے لگایا کہ ان کا بڑا فیوچر ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحب. فی الحال تو دیکھیں سیاسی منظرنامے میں یہی 2 بڑے نام ہیں جو جوان ہیں, جن کا مستقبل ہے, جو یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان دونوں کا بڑا مستقبل ہے. دونوں اپنی اپنی پارٹیوں کو نمائندگی کرتے ہیں, لیکن بلاول کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے
وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر شفاف انتخابات ہوں اور جلدی ہوں تو عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، لیکن نہ شفاف انتخابات کی توقع ہے نہ اتنی جلدی کی توقع ہے، اس لیے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی توقع بھی کم ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اچھے گورننس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں جس کے زیادہ چاہیے اپنی ٹیم کو مضبوط کریں، اپنے پارٹی کے مختلف جو سیکشنز ہیں ان کی ورکنگ کریں، ورکنگ کمیٹیز بنائیں، ورکنگ پیپرز بنائیں، انرجی پہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، پاور پہ کیا کریں گے، شیڈو کیبنٹ بنا کے تنقید کریں. تو ایسی جمہوری پارٹی ہوگی تو لوگ پسند کریں گے، اور کل کو آنے والے وقت میں ان کی پریکٹس بھی ہو چکی ہوگی. سوسائٹی کے اندر ایک قحط کی سی صورتحال ہے، قوالی پڑھنے والے لوگوں کی کمی، ڈانس کرنے والوں کی کمی، موسیقی سے جو فروغ دیا جاتا ہے اس کی کمی. اس سارے شعبے کے لیے کون سی ایسی اصلاحات کی ضرورت ہیں معاشرے میں؟ بہت ضروری ہے کہ عزت بحال کی جائے پہلے تو آرٹسٹ کی، جو عزت نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے دنیاوی مناصب دیے جائیں. مثلا میرے ہی ایک دفعہ میرے ایک دوست لگ گئے تھے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے جو موسیقار تھے ان کو نوکریاں دلوا دی. برسر روزگار ہوں، ان کے کھانے کا مسئلہ تو ٹھیک ہو، اگر وہ کھائیں گے اچھا، پہنیں گے اچھا، تو میرا خیال ہے وہ معاشرے کے باوقار لوگ بنیں گے. تو پھر لوگ اور بھی ان کو فالو کریں گے، اور نسل بھی بچ جائے گی اور ان کا فن بھی بچ جائے گا. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کریں. آج تو ذرا فوکس رہا عشق کے معاملات پہ، اور وہ بھی ایک ٹرم آ گئی کہ ان گنت عشق کی ہیں، ان گنت دوستیاں کی ہیں، اور اکثر ناکام رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری کوشش ہوگی آئندہ پھر آپ کو دعوت دیں. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.